سيد الأنبياء والمرسلين قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس وقت دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تو پورا عالم کفر حضور اور اصحاب حضور کے خلاف جمع ہو گیا۔ طرح طرح کے دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں اور ناموافق حالات کے چکر تھے جو حضور اور اصحاب حضور کو دیکھنا پڑے۔ ان راہوں میں کانٹے بھی بچھائے گئے، گڑھے بھی کھودے گئے، گندی بوجھلیاں جس میں پتھر پہ ڈالی گئی۔ ایک بات وقت گلے میں کپڑا ڈال کر تاؤ بھی دیتا ہے۔ شاہ ابی طالب کی گھاٹی کے دکھ کون بھول سکتا ہے؟ 3 سال تک میرے حضور علیہ السلام کا معاشی اور سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا۔ نہ غلہ پہنچنے دیا جاتا ہے اور نہ پانی پہنچنے دیا جاتا ہے، اور حالت یہ تھی کہ لوگ سوکھے پتے کھا کھا کر گزر اوقات کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ لیکن جب دیکھا کہ مکے کے حالات بدلنے کی طرف نہیں آ رہے تو میرے حضور ایک طویل اور کٹھن سفر کر کے اہل طائف کے پاس پیغام لے کر پہنچے اور ان کے بڑے بڑے سرداروں کو دین اسلام کی تبلیغ کی۔ بات سن لینے کے بعد جب حضور علیہ السلام اس بات کے منتظر تھے کہ شاید یہ لوگ میری حمایت کا اعلان کریں گے، لیکن انہوں نے بھی انکار کر دیا اور کہا کہ ہم آپ کو تسلیم نہیں کرتے۔ حضور فرمایا کہ میں بڑی محبت سے تمہارے پاس پیغام لے کر آیا تھا، تم نے بات کو قبول نہیں کیا، یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن تم اتنا ضرور کرنا کہ مکے والوں کو نہ بتانا کہ میں تمہارے پاس پیغام لے کر آیا۔ اگر ان لوگوں کو پتہ چل گیا تو وہ میرے لیے مزید تکالیف اور پریشانیاں کھڑی کریں۔ تو ان میں سے ایک کہنے لگا کہ ہم آپ کا راز کیوں رکھیں، ہم تو لوگوں کو بتائیں گے کہ نیا دین ہمارے پاس بھی آیا اور ہم نے بھی مسترد کر دیا۔ بات یہاں تک بھی رہتی تو یہ ایک امر آخر تھا، لیکن ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضور علیہ السلام واپس پلٹنے لگے تو انہوں نے 2 رویا کی تاروں میں اوباشوں کو کھڑا کیا اور ان کے ہاتھوں میں پتھر دیے۔ جب میرے حضور چلتے وہ حضور کے قدموں پہ پتھر مارتے، ایک قدم پہ پتھر لگتا تو میرے حضور دوسرے پہ پلٹتے، دوسرے پہ پتھر لگتا تو میرے حضور واپس پہلے پہ پلٹتے۔ شدت درد اور احساس کرب سے تھک کر میرے حضور نیچے زمین پر بیٹھ جاتے، ان کے 2 اوباش آگے بڑھتے، حضور علیہ السلام کو کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کرتے، میرے حضور پھر چلتے، وہ پھر پتھر مارتے۔ اتنے پتھر مارے گئے کہ چاند سے خوبصورت پنڈلیاں خون سے نچڑ گئی، نالین تھے کہ خون سے بھر چکے تھے، اب مزید چلنے کی بھی سکت باقی نہیں تھی۔ ایک فرشتہ حاضر خدمت ہے، اگر کہیں تو ابھی دونوں پہاڑوں کو ملا کر پوری بستی کو ہی ملیا میٹ کر دیتے ہیں، لیکن حضور فرمائے کہ میں رحمت بن کے آیا ہوں، زحمت بن کر نہیں آیا۔ پتھر کھا کر دعائیں دینا یہ ایک پیغمبر کا ہی حوصلہ ہو سکتا ہے۔ ہماری تو تقریر پہ کوئی سبحان اللہ نہ کہے تو ہمارا مزاج بگڑ جاتا۔ آج کا خطیب کہتا ہے کہ مجھے بلانے سے قبل اتنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرو، میں پھر بات کرنے کے لیے آؤں۔ آج کہا جاتا ہے جب کتاب مفت نہیں تو تقریر مفت کیوں؟ تو جناب گاڑی پیٹرول سے چلتی ہے، میں کہنا چاہوں گا صاحب تو گاڑی کے خرچے، پیٹرول کا ریٹ، کتابوں کی قیمت گنواتا ہے، آ ذرا دیکھ میرے رسول کا انداز تبلیغ۔ لوگ پتھر مارتے ہیں، میرے رسول میٹھی بولی سے بات کرتے ہیں۔ لوگ گولیاں ڈالتے ہیں اور جوڑی اٹھا کر ہدایت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اتنی کٹھن تبلیغ اور پھر آپ کا یہ حکم نامہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب آپ فرما دیجئے لوگوں میں تم سے دین کی تبلیغ کا کوئی صلہ، کوئی اجرت، کوئی عوض، کوئی تنخواہ لا اسألکم، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ تم بات سننا نہیں چاہتے تھے، میں نے پیغام تمہاری روحوں میں اتارا، میں نے تمہیں دین کی دعوت دی، تم نے آگے سے پتھر اٹھا لیے، میں نے رب کی توحید سکھانا چاہی، تم نے رخ موڑ لیے۔ لا اسألکم علیہ اجرا، آج دین روحوں میں اتارنے کے باوجود میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔
الا المودۃ فی القربى، مگر میرے قرابت داروں سے پیار کرنا، میرے قریبیوں سے محبت اور مودت کے رشتے کو قائم رکھنا، میرے اہل بیت رسول سے وفا کرنا۔ یہ نا آواز دو بار آتی ہے، ایک ساتھ ہی آواز ہوتی ہے، وہ تھوڑی دیر بعد آتی ہے بس۔ پنکھا بند کر دو گزارتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ آپ پنکھے کا مسئلہ نہیں ہے، دیکھ لیں چلو دیکھ لیں بغیر ہاں رپیٹ ہو رہی ہے نا بس، یہ بس کہہ دو، میں وہ نہیں کہہ رہا، پنکھا تو چلتا بھی نہ۔ تو فرمایا کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر میرے قرابت دار سے پیار کرنا۔ یہاں علماء نے سوال اٹھایا ہے کہ جب پہلے کہا میں کچھ نہیں مانگتا تو بعد میں قرابت داروں کی محبت کا سوال کیوں رکھا؟ اس پر علماء نے گفتگو کی ہے، کہا کہ ایک تو یہ رب کا حکم نامہ تھا اور حضور علیہ السلام نے امت تک پہنچا تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی حضور علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے نہیں مانگا تھا، اس میں بھی امت کی بھلائی پیش نظر تھی کہ اگر تم میرے اہل بیت رسول سے پیار کرو گے تو فائدہ میرا نہیں، فائدہ تمہارا ہے، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، اور امت جب تک قرآن اور اہل بیت رسول سے محبت کرتی رہے گی، وفا کرے گی، امت کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ آقا کریم علیہ السلام نے ترغیب دلائی، ترہیبانہ لہجے میں بھی کہا کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملے میں اپنے رب کی یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملہ میں اپنے رب کا خوف یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملہ میں اپنے رب کا خوف یاد دلاتا ہوں۔ ترغیبانہ انداز میں فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے، اور مجھ محمد سے پیار کرو اس لیے کہ میں تو رب کا بھی محبوب ہوں، اور تیسرا فرمایا کہ میری اہل بیت سے تم نے میری وجہ سے پیار کرو۔ یہ جو تیسری بات ہے اس پر میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ فرمایا رب سے پیار کرو کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے، مجھ سے پیار کرو کہ میں تو رب کا بھی محبوب ہوں، اور تیسرا فرمایا میرے اہل بیت سے تم نے میری وجہ سے پیار کرو۔ یہ ایک جملہ اگر میں اور آپ اپنی روحوں میں اتار لیں کہ حضور کے اہل بیت سے محبت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ حضور تمہارے میری وجہ سے تم نے ان سے پیار کرنا ہے، اس لیے کہ میرے گھر والے، اور یہ فرمایا میری وجہ سے تم ان سے پیار کرنا۔ دیکھو اس بات کا کوئی انکار نہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں جو وفاؤں کا حق ادا کیا ہے، رہتی دنیا تک کوئی ایسی وفا کی مثال ہمیں دوبارہ نہیں نظر آئی۔ انہوں نے سب کچھ حضور کے دین کے لیے لٹا دیا۔ سید الشہداء ہے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کی عظمتوں کا بہت بڑا حوالہ ہے کہ جس استقامت کے ساتھ وہ کربلا میں کھڑے رہے، یہ وفاؤں کا پورا عنوان ہے۔ دیکھو یہ تو 61 ہجری کی بات ہے نا، لیکن میرے حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جب 61 ہجری میں میرا حسین میرے دین کی خاطر سب کچھ لٹا دے گا تم اس وجہ سے پیار کرنا۔ حضور نے فرمایا تم نے میری وجہ سے پیار کرنا، یعنی حضور علیہ السلام کی نگاہیں نبوت دیکھ رہی تھی آنے والے دور کے فتنوں کو، کہ لوگوں کے دھڑے بنیں گے، کوئی کسی کی حمایت کرے گا، کوئی کسی کی حمایت کرے گا۔ تو یہ تو عظمت ان کی ہم نے منظر نامہ بعد میں دیکھا ہے، نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ آنے والے دور میں کیا ہوگا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے پہلے فرما دیا کہ تم جو ہے وہ دلائل میں جھگڑوں میں الجھ نہ جانا۔ دیکھو حضور علیہ السلام نے جو فرمایا میری وجہ سے پیار کرنا، تو ہم حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عظمتوں کا بہت بڑا حوالہ کربلا کا میدان ہے، ان کی رفتوں کا بہت بڑا حوالہ کربلا کا میدان ہے۔ وہ تو انہوں نے وفاؤں کا حق ادا کر دیا صاحب، لیکن جو آج ہم سے دلیلیں مانگتا ہے ہم اسے کہنے لگے ہم تو تب سے پیار کرتے جب سے ہمارے حضور نے ہمیں فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ہم حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت سے محبت کرتے ہیں جب وہ حضور کی گود میں کھیلا کرتے تھے۔ ہمیں آ کے نہ بتا کے پیار کیوں کرنا ہے، ہم اس وقت سے پیار کرتے ہیں جب ان کی ولادت ہوئی تھی تو حضور علیہ السلام نے اپنے مبارک منہ سے ان کو گھٹی کھلائی۔ ہم تو حسین ابن علی کے اس دن کے عاشق ہیں جب وہ مسجد نبوی میں کھیلا کرتے تھے۔ ہم تو اس وقت سے جانتے ہیں جب ابھی وہ بچپنے میں تھے تو ہمارے رسول نے فرمایا تھا وہ جو میرے گھر میں 2 شہزادے رہتے ہیں کوئی عام نہیں ہے، وہ جنتی جوانوں کے بھی سردار ہیں۔ وہ کربلا کا منظر نامہ تو بعد میں ہوا صاحب، آج ہمیں آ کے کہا جاتا ہے، کوئی ہمیں بتائے گا آ کے کہ جو ہے وہ نہیں یہ بھی ہوا تھا یہ بھی ہوا تھا۔
ہم اس وجہ سے تو بھی آئے نہیں میدان میں صاحب، ہم تو پہلے دن سے مانتے ہیں جب سے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ فرمایا میرے اہل بیت کی وجہ سے، میری وجہ سے تم نے ان سے پیار کرنا، اور ہم تو یہیں پر کھڑے ہیں۔ ہمیں تو کربلا کی تحقیق کروانے کی ضرورت نہیں ہے کون حق پر تھا تو کون، ہم تو یہ بات کی بات ہے صاحب، ہم تو پہلے دن سے یہ بات سن چکے ہیں اپنے اسلاف سے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے اہل بیت سے تم نے میری وجہ سے پیار کرنا۔ اللہ یہ کوئی چھوٹی وجہ نہیں ہے، کائنات عالم جن سے پیار کر رہی ہے، پوری کائنات میرے حضور سے پیار کرتی ہے، اور میرے رسول باتیں میری وجہ سے میرے اہل بیت سے پیار کرتی ہے۔ تو ہمارے لیے یہ بہت بڑی بات ہے، اگر اس کو ہم روح میں اتار لیں، جو کہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، نئی نئی تحقیقات ہو رہی ہیں، واقعہ کربلا کو گزرے 13.5 صدیاں گزر گئی، آج اس دور میں سوشل میڈیا پہ ایک نئی تحقیق آتی ہے، اور ایک بدبخت شخص جو ہے وہ معذاللہ کیا کیا جو ہے وہ یزید کی حمایت میں دلائل تراشتا ہے۔ تو مجھے کسی نے کہا کہ ایسے ہے تو ایسے ہے، میں نے کہا صاحب یہ کربلا کی تو بات ہم چھیڑ نہیں رہے، یہ تو پتہ اس وقت لگے گا جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے حسین ابن علی کا پیرہن لے کر آپ کی بارگاہ میں مقدمہ لگے گا، پتہ اس وقت لگے گا، یہ بات ہم چھیڑتے نہیں ہیں، یہ تو پتہ لگے گا اس وقت جو اس وقت کس کس کی مخالفت میں کس کس کی حمایت میں بات کرتا ہے۔ ہم کربلا کی بات نہیں کر رہے صاحب، یہ تو اس سے پتہ لگے گا جب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کو کربلا کے ریگزار میں اپنی شہادتیں پیش کرنے والے جب حضور کی دہلیز پہ آئیں گے، یہ تو پتہ اس وقت لگے گا، اور یہ پتہ اس وقت لگے گا جب وہ محشر کے میدان میں آئیں گے، کس منہ سے وہ آئے گا حضور کی چوکھٹ پہ شفاعت مانگنے کے لیے۔ تو یہ بات نہیں ہے، ہم اس بات پہ تو آتے ہی نہیں ہیں صاحب، تو بات کی ان کی عظمتوں کی کہانیاں ہیں، اور یہ ان کی عظمتوں کا ایک بہت بڑا حوالہ ہے۔ ہم تو یہاں پہ کھڑے ہیں کہ حضور نے فرمایا میرے اہل بیت سے تم نے پیار میری وجہ سے کرتا ہے، اور ہم اسی پر مطمئن ہیں کہ ہمیں حضور کے فرمان کافی ہیں۔ تم تحقیق کرو کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، یہ تو کربلا میں جو کچھ ہوا ہے یہ پتہ لگے گا جو جو اس کی حمایت میں کھڑا ہے، یہ کل محشر کا میدان جب لگے گا اور پھر کہانی کھل کے سامنے آئے گی۔ ہمارے لیے اتنی بات کافی ہے کہ حضور نے فرمایا میرے اہل بیت سے پیار تم میری وجہ سے کرنا۔ ہم یہیں پر کھڑے ہیں، ہم جو ہے وہ اس سے آگے نہیں بڑھ رہے، ہم حضور کے اہل بیت مبارک، ہم یہ تو میری اور آپ کی خوش بختی کہ کل وہ ہمیں اپنے غلاموں میں شامل کریں، اور کل ہم اس صف میں اٹھائے جائیں کہ ہم ان کے پیار کرنے والے ہیں۔ تو ہم جو ہے وہ حضور اسلام کی عظمتوں کا یہ بہت بڑا حوالہ کیا کہ کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے اہل بیت سے تم نے میری وجہ سے پیار کرنا ہے، اور پھر ساری زندگی اللہ اکبر آقا کریم علیہ السلام حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ محبت پیار الفت کا وہ انداز جو رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کتنا پیار کیا کرتے تھے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ، کبھی حضور اپنی گود میں بٹھاتے ہیں، کبھی اپنے مبارک سینے پہ کھڑا کرتے ہیں، کبھی حضور کو اپنے کندھوں پہ بٹھا دیتے ہیں، کبھی اپنی مبارک زبان ان کے منہ میں رکھتے ہیں، کبھی ان کی زبان اپنے مبارک منہ میں رکھتے ہیں، کبھی حضور گھر کے قریب سے گزرتے ہیں تو شہزادوں کے رونے کی آواز آتی ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ بیٹا فاطمہ ان کو نہ رلایا کرو، ان کا رونا تو مجھ محمد کو بھی تڑپا دیتا ہے۔ بچپن میں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے تو حضور کو تکلیف ہوتی ہے، اور حضور فرماتے ہیں بیٹا بچے بچپن میں روتے ہی ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں بیٹا فاطمہ ان کو نہ رلایا کرو، ان کا رونا تو مجھ محمد کو بھی تڑپا دیتا ہے۔ کبھی حضور دعا کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے اللہ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، مالک تو بھی ان سے پیار فرما، اور مالک جو ان سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار فرما۔ قیامت تک میرے محبوب علیہ السلام کی دعا ہے اس شخص کے نام جو یہ چاہے کہ رب ہو کے مجھ سے پیار کرے۔ اللہ اکبر، تو وہ کیا کرے؟ سادہ سا نسخہ کیمیا دے دیا، تم میرے حسن سے پیار کرنا، تم میرے حسین سے پیار کرنا۔ ہم دعا دیتے ہیں رب ہو کے تم سے پیار کرے، رب ہو کے پیار کرے۔ یار میں اپنی قسمت پہ نازا، آپ اپنے مقدر پہ قربان جائیں۔ ہم ان شہزادوں سے پیار کرتے ہیں، حضور کی دعا ملتی ہے مالک کے میرے بچوں سے پیار کرتے، تو ان سے پیار کرتا۔ ذرا غور تو کیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری وجہ سے تم پیار کرنا میرے اہل بیت سے، اور یہاں پر دعا دی مالک جو میری وجہ سے میرے اہل بیت سے پیار کریں، مولا تو ان سے پیار کرتا۔ اللہ، کبھی حضور علیہ السلام دونوں شہزادوں کے ہاتھ پکڑتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں کہ لوگوں جس نے میرے بیٹے حسن سے پیار کیا، جس سے میرے بیٹے حسین سے محبت کی، جس سے ان کے بابا علی سے پیار کیا، جس سے ان کی والدہ فاطمہ سے وفا کی، فرمایا جس نے ان چاروں سے پیار کیا
کل محشر کے میدان میں محمد کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، ننھی عمر ہے، سرخ رنگ کی قمیضیں پہنی ہیں، مسجد نبوی کا سین ہے، ابھی نیا نیا چلنا سیکھا ہے، مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی سنبھلتے ہیں۔ میرے حضور سے گرتے ہوئے شہزادے دیکھے نہیں جا رہے، میرے آقا اپنا خطبہ اپنا منبر چھوڑ کر جا کے شہزادوں کو اٹھا کے گود میں بٹھا دیتے ہیں، اور حضور پاک رب نے سچ فرمایا ہے، اولاد بڑی آزمائش ہے۔ فرمایا میں خطبہ دے رہا تھا، میں منبر پر جلوہ فراز تھا، لیکن مجھ سے گرتے ہوئے شہزادے دیکھے نہیں جا سکے۔ کبھی حضور ان کے بارے فرماتے ہیں، لوگوں سن لو، میرا حسن میری امت کا سردار بیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ یارو کتنا بڑا سردار ہوگا جن کو حضور فرما رہے ہیں یہ امت کا سردار بیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا مجھے بڑی امید ہے یہ امت کے دو بڑے گروہوں میں کل سلو کروا دیں۔ اور حضور اسلام کبھی کے بارے فرمایا، لوگوں سن لو، حسین مجھ سے ہیں اور میں محمد حسین سے۔ سبحان اللہ۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام کے کندھوں پر ہیں، تو بے ساختہ یہ منظر دیکھا تو زبان سے نکلا، واہ واہ کیسی خوبصورت سواری میسر آ رہی ہے۔ تو حضور میں عمر سواری دیکھ رہے ہو، ذرا شاہ سوار بھی دیکھو کتنا پیارا، میرا بیٹا بھی تو دیکھو نا کتنا پیارا ہے۔ اور کبھی حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ اپنی کہانی سناتے ہیں، فرماتے کہ میں حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، آقا کریم علیہ السلام نے قیام کیا تو ہم نے بھی قیام کیا، محبوب علیہ السلام نے رکوع کیا تو ہم نے بھی رکوع کیا، حضور علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھ دیا تو ہم سب بھی سجدہ ریز ہو گئے، لیکن فرماتے سجدہ اتنا طویل ہو گیا کہ حضور علیہ السلام سر نہیں اٹھا رہے تھے، تو میرے دل میں عجیب و غریب قسم کے خیالات گزرنے لگے، تو مجھ سے رہا نہ گیا، تو میں نے سوچا کہ دیکھو تو صحیح آخر وجہ کیا ہے کہ حضور علیہ السلام سر انور اٹھاتے کیوں نہیں۔ فرماتے جب میں نے سر اٹھا کے دیکھا کہ آخر وجہ کیا ہے تو منظر بڑا خوبصورت تھا۔ منظر کیا تھا کہ حضور علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھا ہے اور محبوب علیہ السلام کی مبارک پشت پہ امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضور سر سجدے سے نہیں اٹھاتے، کیوں؟ کہیں میرا حسین میری پشت سے نیچے نہ جائے۔ کبھی میرے محبوب علیہ السلام مصلی منبر چھوڑ کر جا کر گرتے ہوئے حسین ابن علی کو اٹھا لیتے ہیں کہ مسجد نبوی کے صحن میں میرا حسین گر نہ جائے۔ کبھی میرے محبوب علیہ السلام سجدے کو طول دے دیتے ہیں کہ کہیں میرا حسین میری پشت سے نیچے نہ گر جائے۔ توجہ چاہوں گا، ساری زندگی میرے محبوب علیہ السلام نے حسین ابن علی کو اٹھا کے رکھا، کبھی مسجد نبوی کے صحن میں نہ گرنے دیا، تو کبھی اپنے سجدے کو طول دے دیا کہ میری پشت سے میرا حسین گر نہ جائے۔ ساری زندگی میرے رسول نے حسین ابن علی کو اٹھا کے رکھا، پھر زمانے نے دیکھا حسین کے اپنے بچے تو گرے ہیں، نانا کے دین کا جھنڈا نہیں گراتا ہے۔ پوری طاقت کے ساتھ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں محبتوں کی وفاؤں کا حق ادا کیا۔ اللہ اکبر۔ علی اکبر گرتے ہیں، علی اصغر شہید ہوتے ہیں، لیکن نانا کے دین کے جھنڈے کو اتنا بلند کیا کہ قیامت تک صدقہ حسین کا صدقہ، خون حسین کا صدقہ یہ جھنڈا بلند ہو رہا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات کی وقت سمٹ گیا، آقا کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسرا میرے اہل بیت رسول۔ فرمایا جب تک تم ان دو کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہاں ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، جب اللہ کی کتاب قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے تو پھر ہمیں اہل بیت کا دامن کیوں پکڑایا جا رہا ہے؟ اور صرف پکڑایا نہیں جا رہا، ہماری ہدایت کے لیے اس کو لازم قرار دے۔ اگر تم ان دونوں کو پکڑ کے رکھو گے تو تم ہدایت یافتہ ہو، اور اگر قرآن تمہارے ہاتھوں سے چھوٹ گیا ہدایت پھر بھی چھوٹ۔ اچھا قرآن کو بڑی مضبوطی سے تم نے پکڑا ہے تو اہل بیت کا دامن چھوٹ گیا تو پھر کہا ہدایت پھر بھی تم سے رخصت ہو۔ ہدایت کے لیے لازمی ہے کہ اہل بیت بھی تمہارے پاس ہو، اور یہ ہماری ہدایت کے لیے لازمی قرار دے۔ لیکن یہاں ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، جب اللہ کی کتاب قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، ہر دکھ کا بداوا قرآن، ہر سوال کا جواب قرآن، ہر بیماری کا علاج قرآن، ہر مرض کی شفا قرآن، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر کا ذکر اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، جب اتنی کافی وافی شافی کتاب ہمارے پاس موجود ہے
پھر ہمیں اہل بیت کا دامن کیوں پکڑایا گیا؟ اور صرف پکڑایا نہیں گیا، باقاعدہ کہا پکڑ کے رکھو گے تو ہدایت یافتہ ہو۔ اور اگر یہ دامن تمہارے ہاتھوں سے چھوٹ گیا، سب کچھ تمہارے پاس ہے، قرآن تمہارے پاس ہے، لیکن تم ہدایت یافتہ نہیں ہو، تو جب قرآن مجید پاس ہے تو پھر اہل بیت کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو علماء نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا ہر امتحان کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے تھیوریٹیکل پیپر اور دوسرا ہوتا ہے اس کی پریکٹیکل مشق۔ تھیوری کہتے ہیں لکھا ہوا نصاب تعلیم، اور پریکٹیکل کہتے ہیں اس کی عملی مشق۔ فرمایا تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسرا میرے اہل بیت رسول۔ مطلب کیا؟ اگر تم اسلام کی تھیوری دیکھنا چاہو، لکھا ہوا نصاب تعلیم دیکھنا چاہو، قرآن مجید کو کھول کر دیکھ لو، اور اگر کبھی شوق آ جائے کیا کوئی ایسا خوش قسمت بھی ہے جس نے اس کے اوپر پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے، تو کہا پھر کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی کا کردار دیکھا۔ تمہیں 22,000 کی ننگی تلواروں کے سامنے تنے تنہا ڈٹا ہوا آل رسول کا یہ شہزادہ زندگی گزارنے کا ڈھب، اسلوب اور طریقہ بتا دیا۔ زندگی کیسے گزارنی ہے، 22,000 تلواریں بھی سامنے کھڑی ہو جائیں، تمہارے نظریے میں 1 انچ کا بھی فرق نہیں۔ یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوہ ہے۔ کیا اختلاف تھا یزید کے ساتھ؟ آپ نے نام لے کر واضح مشخص کر کے کہا، لوگو آنا حسین بن علی بن ابی طالب، میں حسین بن علی بن ابی طالب، اور یزید قاتل النفس شارب الخمر فاسق الملک، یزید قاتل ہے، شرابی ہے، اعلانیہ گناہ کرتا ہے، لہذا حسین جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ اختلاف ہے۔ کیا اختلاف ہے؟ شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں پکڑا سکتے۔ کیا اختلاف ہے؟ اعلانیہ گناہ کرنے والے کی حمایت نہیں ہو سکتی۔ کیا اختلاف ہے؟ قاتل شخص کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں پکڑا سکتے۔ نہیں کرتے تو کیا ہوگا؟ پورا خاندان نبوت شہید کر دیا جائے، ذبح کر دیا جائے، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے۔ لیکن آپ پوری تاریخ کربلا اٹھائیں، کسی ایک شخص نے بھی آ کر میرے امام کو یہ نہیں کہا کہ لوگ شہید ہو رہے ہیں، خاندان نبوت کے قیمتی افراد ہیں۔ آپ اپنے نظریے پہ ذرا غور ہی کر لیجئے، ہر کوئی حسین ابن علی کے ساتھ کھڑا۔ آپ نے چراغ بجھایا شب عاشور اور کہا لوگوں وہ میرے خون کے پیاسے ہیں، یزید میرا خون چاہتا ہے، تو لہٰذا تم میں سے جس سے جانا وہ چلا جائے، میں کل قیامت کے دن بھی مواخذہ نہیں کروں گا، کوئی سوال نہیں کروں گا۔ چراغ بجھا دیا۔ اچھا یہاں ذہن میں ایک اور بات بھی آتی ہے، یزید کی فوج میں 22,000 لوگ ہیں، تو یزید کو تھوڑے لوگ مان رہے ہیں، اگر یہ بدتر نہ بھی مانتے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ذہن میں سوال آتا ہے۔ دیکھو 22,000 اس کی فوج میں لوگ ہیں، اس کی سلطنت، اس کے لوگ کتنے ہوں گے؟ اگر یہ 22,000 اس کی فوج کے سپاہی ہیں تو 72 لوگ نہیں بھی تسلیم کرتے تو یزید کو کیا مسئلہ ہے؟ یزید کو پتا تھا حسین نے نہیں مانا تو کائنات میں کسی نے بھی نہیں مانا۔ یزید کو پتا تھا اللہ کی کہانی، ورنہ جس کے پاس 22,000 تلواروں والے ہوں تو 72 لوگ جن میں 6 مار کے بچے ہیں، تو اس کو پتا تھا اگر یہ 72 نہیں مانتے کائنات میں مجھے قیامت تک کسی نے نہیں مانا۔ اور حسین کو بھی پتا تھا اگر یہ 72 مان گئے تو کائنات مان جائے گی، لہٰذا حسین کو پوزیشن کا پتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں نبی تو بڑی دور کی بات ہے، صحیح یہ وزن ہے نبی کے نواسے کا۔ سبحان اللہ۔ یہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کو پتا تھا میری پوزیشن کیا ہے، پوری دنیا بھی مان لے یزید کو تو پھر اتنے لوگ مان رہے ہیں، لیکن حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کو پتا تھا اور یزید کو بھی اندر کھاتے پتا تھا کہ یہ سارے میرے ساتھ ہیں، لیکن اگر حسین نہیں مانتا تو مجھے کوئی نہیں ماننے کا کیا مانتا۔ اس کو اپنے سیاہ کرتوتوں کی وجہ سے پتا تھا، اسی لیے چاہتا تھا بیعت کر دو۔ اس نے دونوں حربے استعمال کیے، زندگی بھی ملے گی، عیش و عشرت بھی ملے گی، تخت و تاج بھی لے لو، جو کہتے ہو میں تمہیں حکومت دیتا ہوں ایک علاقے کی۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ اپنی قیمت جانتے تھے۔ اللہ اکبر، جنتی جوانوں کے سرداروں کو تو یہ لالچ دیتا، ایسے نہیں ہوگا۔ کہا کہ ہم نہیں بیعت کریں، اور کہا لوگوں اس کو میرے سے مسئلہ ہے۔ اپنے خاندان نبوت کے لوگوں کو کہا کہ اس کو میرا خون چاہیے، لہٰذا تم میں سے اگر کوئی جانا چاہے تو چلا جائے۔ چراغ بجھا دیا، کہا میں مواخذہ بھی نہیں کروں، لیکن جب چراغ
روشن کیا گیا، ایک شخص بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا، اور ہر کوئی کہتا تھا حسین ابن علی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہماری جنت کے پرمٹ ہے، تیری سنگت، تیری صحبت، تیرے خیمے، تیرے قدموں میں سانس ٹوٹ جائے تو ہمیں جنت میں جانے سے بھلا کوئی روکے گا؟ تو یہ عارضی زندگی، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، فتح ہو شکست ہو جو ہونا ہو جائے، ہم نواسہ رسول کو نہیں چھوڑ سکتے، اور سب لوگ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑے۔ میں نے کہا کہ کیا اختلاف تھا؟ اختلاف یہ تھا شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتے، اختلاف یہ تھا قاتل کی حمایت نہیں کر سکتے، اختلاف یہ تھا اعلانی گناہ کرنے والے کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ یزید کہتا تھا صرف ایک بار ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دو۔ اللہ اکبر، میرے امام نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا یار، ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، ایک ہاتھ ہی تو رکھنا، پورا خاندان نبوت بچتا، اور یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، کتنے قیمتی ہیں آل رسول، کتنے قیمتی ہیں اہل بیت رسول کے افراد۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بعد میں آنے والے سب لوگ ایک پلڑے میں رکھ دے، اہل بیت رسول کے بدن کے ایک بال کی قیمت نہیں ادا۔ سبحان اللہ، اتنے قیمتی ہیں آل رسول یار، جن کا ایک بال اتنا قیمتی ہے، ان کے 72 وجود کتنے قیمتی ہیں، لیکن 72 لوگ کٹنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ قربانی پیش کی، ایک ہاتھ اتنا قیمتی ہو گیا کہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ ہاتھ نہیں رکھا، یار ایک ہاتھ ہی تو پکڑانا تھا، اتنے قیمتی لوگ بچائے جا سکتے، تو پھر کیوں نہیں پکڑایا؟ اس لیے کہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ بالکل اچھی طرح جانتے تھے، ان کو روز روشن کی طرح واضح تھا کہ یہ ہاتھ صرف حسین ابن علی کا ہاتھ نہیں، یہ امت رسول کا ہاتھ ہے، اور اگر یہ ہاتھ آج یزیدیت کے ہاتھ میں چلا گیا، قیامت تک کوئی دوسرا حسین نہیں آنے والا۔ حسین ابن علی کو پتا تھا اس ہاتھ کی قیمت کیا ہے، کہا ہم 72 لوگ تو کٹ سکتے ہیں۔ اچھا پھر دوسری بات میں بات مکمل کروں، دوسری بات یہ ہے، یہ ہاتھ اتنا قیمتی تھا، اور دوسری طرف 72 لوگ بھی بہت قیمتی تھے، اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی قیمت ادا کی، تو آخر بچایا کیا؟ دیکھو ہاتھ تو ہاتھ پر نہیں آیا، لیکن وجود بھی تو نہیں بظاہر زندہ رہے، شہداء زندہ ہیں اس کیفیت میں تو زندہ ہے، لیکن 72 وجود شہید کر دیے گئے، تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے حسین ابن علی بچانا کیا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نانا کا دین بچانا چاہتے ہیں۔ دیکھو یزید دین کا کلی انکاری بھی نہیں تھا، ایسا تو نہیں تھا وہ معاذ اللہ کی کلمہ کفر کہتا تھا، دین کا کلی انکاری نہیں تھا، تو پھر اختلاف کیا تھا؟ یزید یہ کہتا تھا کہ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو، اس کا مطلب یہ تھا کہ جو یزید کرے گا وہ ٹھیک ہو جائے گا، تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ یہی تو بتایا اس کو کہ دین تیری مرضی کا نام نہیں کہ تو جو چاہے کرتا پھرے، اور صرف حسین ابن علی رضی اللہ اس یزید کو نہیں بتایا تھا، قیامت تک آنے والے یزیدوں کو بتایا تھا کہ جب تک حسین ابن علی کا ہاتھ یزیدیت کے ہاتھ میں نہیں آ رہا، تو اس بات کی دلیل ہے کہ یزیدیت جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی ان کرتوتوں کو بے نقاب کیا۔ یزید دین کا کلی انکاری نہیں تھا، لیکن اپنی منمانی کرنا چاہتا تھا۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نانا کے دین میں حسین زندہ ہو کوئی اپنی منمانی کرے؟ کہا یہ نہیں ہو سکتا، کہا قیمت کیا؟ کہا 72 لوگ کٹ جائیں، کہا 72 لوگ شہید ہو جائے، کوئی بات نہیں، نانا کے دین کا حرف حرف بچا کر بھیجوں گا۔ سبحان اللہ، کربلا سے کچھ نہیں بچا، یقین جانیے 6 ماہ کے بچے بھی شہید ہو گئے، تو کربلا سے کچھ نہیں بچا، جب 6 ماہ کے بچے بھی شہید ہو گئے، یار یہ کوئی تماشا لبے بام تو نہیں، 6 ماہ کا بیٹا بخار میں تڑپ رہا ہو، نہ ماں کو نیند آتی ہے نہ باپ کو چین آتا ہے، یہاں بخار میں تڑپے نہیں ہے صاحب، یہاں پہ 2 شاخہ تیر آتا ہے، گلے میں پیوست ہو جاتا ہے، خون کا فوارہ پھوٹتا ہے، ہائے وائے کی آواز نہیں آتی، آواز کیا آتی ہے؟ مالک حسین کی یہ ننھی قربانی بھی قبول کر، سبحان اللہ، یہ قربانیاں پیش کی ہیں، بچایا کیا ہے؟ دین رسول بچایا۔ میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو دین انہوں نے بچا کر بھیجا تھا وہ آج کہاں ہے؟ میں اپنا محاسبہ کروں، آپ اپنے اندر اتر جائیں، کیا وہ دین ہماری شادی بیاہ والے دن تقریب میں نظر آتا ہے؟ کیا وہ دین خاندانی رسم و رواج میں دکھائی دیتا ہے؟ کیا وہ دین آداب معاشرت میں نظر آتا ہے؟ کیا وہ دین میرے نوجوان کی آنکھوں کے حیا میں نظر آتا ہے؟ کیا وہ بہن بیٹی کے پردے میں دکھائی دیتا ہے؟
کیا وہ دین میرے وجود کے اندر نظر آ رہا ہے؟ آپ اپنا محاسبہ کریں، میں اپنے اندر اتر جاؤں کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ دین ہی تو بچانا چاہتے تھے، اور وہ دین جو کربلا دیکھ کر ہم تک پہنچا۔ اس دین نے کہا کہ میں کربلائی دین ہوں، میں کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، صرف مجھے بچایا گیا ہے، آل رسول نے اپنا کچھ نہیں بچایا، سب کچھ لٹا دیا ہے، مجھے بچا کر بھیجا تمہارے لیے۔ تو ہم نے کہا نہیں، دین آج تمہارے گھر لے کر آئے، تو 10 محرم کو آئی، ہم کربلا والوں کی محفل سے جا کے تیرا استقبال کریں، تو 12 ربیع الاول کو آئی، تو کہتا ہے شادی بھی تیری مرضی کے مطابق کریں، تو کہتا ہے تجارت بھی تیرے اصول کے مطابق کرے، تو کہتا ہے سیاست ہو یا عدالت ہو دین کے مطابقت میں ہو۔ تو ایسے تو نہیں ہوگا، اس طرح تو ہماری چودراہٹ بھی قائم نہیں رہتی، خاندان بھی بچتا، رسم و رواج بھی بچتے، کوئی کہتا ہے میرے پتر راضی نہیں ہوتے، کوئی کہتا ہے تیاں راضی نہیں ہوئی۔ تو سب لوگ، میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں، اگر کل کربلا والوں نے یہی پوچھ لیا، ہم نے تو 6 ماہ کے بچے لٹا کر تم تک دین پہنچایا تھا، تم اپنی شادی بیاہ کی تقاریب کی خوشیاں بھی ہمارے دین کے مطابق نہ لا سکے، تو میں سوچوں میرے پاس کیا جواب ہے؟ آپ اپنا محاسبہ کیجئے، ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ واصف علی علیہ رحمہ کا یہ جملہ کہہ کر مکمل کروں گا، بات تو تلخ ہے لیکن واصف صاحب نے کہی۔ واصف صاحب فرماتے ہیں آج کے انسان کا المیہ یہ ہے، یہ زندگی تو فرعون کی چاہتا ہے، کل آخرت میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جگہ بھی طلب کرتا ہے۔ اگر اسی فلسفے کو 2 قدم آگے لے لیے تو شاید آج کے انسان کا بھی المیہ یہ ہے، یہ زندگی تو یزید جیسی چاہتا ہے، کل پرچم حسین کے تلے جگہ بھی مانگتا ہے، تو صاحب ایسے تو نہیں ہوتا ہے جن کے ساتھ آداب معاشرت، طرز زندگی، انداز حیات جڑا ہے، کل جگہ بھی ان کے ساتھ ہی ملے گی۔ آئیے میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک، صبح سے لے کر شام تک اپنا محاسبہ کریں، دین رسول کو اپنی زندگیوں میں شامل کیجئے۔ صرف ایک دن حسین بن علی کے نام نہیں، زندگی کی 7 سانس اس کے دین کے نام لگاؤ، ان کی زندگی کی مطابقت میں لے آؤ، تو پھر یہ محفل بھی قبول، یہ انداز محبت بھی قبول۔ لیکن اگر ہم عملاً خود کو بدلنے کے لیے تیار نہیں تو پھر شاید منزل ابھی بڑی دور ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو، اللہ مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ ابھی ہم سب لوگ ادھر ہی باجماعت نماز ادا کریں گے، میں تاخیر سے پہنچنے پر آپ احباب سے معذرت خواہ ہوں، اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر آپ معاف کیجیے گا۔ ساری چیزیں شاید انسان کے بس میں نہیں ہوتی، لیکن آپ کو تو باہر کے انتظار کی تکلیف دیکھنا پڑی ہے، اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر آپ مجھے معاف کیجیے گا۔ اللہ آپ سب احباب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ ابھی اذان ہوگی، اس کے فوری بعد جماعت ہوگی۔ احباب کوئی شخص بھی بغیر نماز باجماعت کے مسجد سے نہ جائے، کیونکہ شاید دوسری مسجد میں آپ کو جماعت نہ مل سکے۔ میرے بھی 2 دروس ہیں، لیکن چونکہ نماز سب سے افضل ہے، رستے میں بھی ہمیں موٹر وے پہ کوئی مسجد کا نہیں مل سکا تو ہم نے مغرب یہاں ادا کی، اور میں آپ سے چاہوں گا کہ ہم باجماعت نماز ادا کر کے گھروں کی طرف رخصت ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ میرے مالک پہ ہاتھ پھیلی جو رحمتوں سے بھر، اتنے لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر تیری توفیق سے جمع ہوئے، سب کا آنا قبول کرا، قرآن مجید کا فہم اور نور نصیب فرما، حقیقی معنوں میں ہمیں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوہ نور نصیب فرما، ہمارا ہدیہ محبت ان کی بارگاہ ہے، ان کے مشن کا ساتھی بنا دے، ہماری نسلوں کو بھی ان کی محبت نصیب کر، ہماری اولادوں کو بھی ان کا وفادار رکھ، ہمارے خون کو کبھی بے ادب نہ ہونے دینا، یا اللہ ہماری نسلوں کو بھی کل ان کے پرچم تلے جگہ نصیب کرنا، یا اللہ ہمیں ان کے مشن سے وفاؤں کی توفیق عطا فرما۔ نوجوانوں نے دعوت دی، علماء کرام نے پہنچ کر حوصلہ افزائی فرمائی، اہل سرمت نے پیغام کا محمد فعلہ و اصحابہ اجمعین۔